یہ قبرستان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جنت البقیع۔ یہاں پر تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات مدفون ہیں سوائے حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ کے۔ یہاں پر سردار خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، امام حسن حسین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مدفون ہیں۔ لیکن آپ اس قبرستان میں دیکھ سکتے ہو کہ کس قدر خاموشی ہے۔ یہاں پر تو نہ پھول کی پتیاں ہیں، نہ پھول کے ہار بنے ہوئے ہیں، نہ یہاں پر چندے کے ڈبے بنے ہوئے ہیں، نہ کوئی قبر پختہ ہے، نہ کسی قبر پر مزار بنا ہوا ہے، نہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر کسی امیر کی ہے، یہ کسی غریب کی ہے، بالکل معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا، جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، لیکن ان کی قبریں آپ دیکھ سکتے ہو بالکل سادہ ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جماعت، بعض جماعتیں، ایک نہیں، کہ انہوں نے دین اسلام کے نام پر کون کون سا ڈرامہ نہیں کیا ہے۔ ایک مخصوص وقت آتا ہے قبرستانوں میں ڈول لے کے آتے ہیں، باجے لے کے آتے ہیں، عرس کرتے ہیں، یہ کام کرتے وہ کام کرتے ہیں، چندے کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، ہر قبر پر انہوں نے مزار بنائے ہوتے ہیں۔ جو امیر بندہ ہے، جو پیر بندہ ہے، اس کے قبر پر مزار ہے، اس کے قبر پر گنبد بنایا ہے، اس کا قبر پختہ ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیلے، فروٹ وغیرہ سب کچھ رکھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو دین اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ جب کوئی شخص کہتے ہیں ان سے کہ ایسا مت کرو، وہ کہتے ہیں آپ نے دین اسلام کی توہین کیا ہے۔ پتہ نہیں جھوٹی جھوٹی من گڑت کہانیاں لے کے آتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بابوں کو، اپنے پیروں کو خدا قرار دیا ہے۔ لیکن اب بھی آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں اور خاص کر پاکستان والوں کہ اس فتنے کو روکو۔ یہ فتنہ بڑی تیزی سے شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہ پہلے صرف اور صرف پنجاب میں تھا، سندھ تک، پھر اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی یہ فتنہ آنے لگا ہے۔ لیکن اس کو پاکستان تک محدود نہ سمجھو، اب تو انہوں نے امریکہ میں ایک مزار بنایا ہوا ہے پیر معین الدین صاحب کا، اور گوروں کو ان کی قصے من گڑت کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ کرامت ان سے ظاہر ہوئی تھی، یہ کرامت، فلانا کرامت۔ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے اللہ تعالیٰ کی ولی تھے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے باتیں اس میں ملائی ہیں، وہ ہم مانتے ہیں کہ آپ من گڑت، آپ جھوٹی کہانیاں ملاتے ہو۔ وہ گوروں کے پھر کیا معلومات ہے، وہ بیچارے ان پر پھر ڈال اور نچاور کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ان کا کاروبار تھوڑا سا سلو تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن اب ڈالروں میں کمائی کر رہے ہیں۔ وہاں پر دین اسلام کو بیچا جا رہا ہے، دین پر، اسلام کے نام پر نئے نئے بدعات، مشرکانہ چیزیں لے کے آتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتے، اگر ایک جاہل آدمی سے بھی آپ کہہ دو کہ قبر والوں سے کچھ مانگتے ہیں، وہ بھی کہہ دے کہ بھائی قبر والا خود مر گیا ہے، آپ کو کیا دے گا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں، یا غوث اعظم مجھے نوکری دیجیے، بے روزگاروں کو روزگار دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائی، مولا غریب نواز۔ اچھا، اور لوگوں کو تو چھوڑو، اور لوگوں کو تو انہوں نے جاہل بنایا ہے، خاص کر جو دیہات کے رہنے والے ہیں، ان کو بس ایسے من گڑت کسی کہانیاں سناتے ہیں، کرامات وغیرہ۔ ان کے جو اپنے علماء ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جو دعوت اسلامی ٹی وی کے چینل پر بیٹھے ہوتے، جو ایک حبیب اللہ اتاری ہیں، اس کا بیان میں آج سن رہا تھا، اس نے کہا ہم غوث پاک کے مزار پر جائیں گے، جولی بھر کے لے کے آئیں گے۔ جب آپ کو وہاں جولی بھر کر ملتا ہے تو یہاں پر چندہ کے ڈبے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دکان میں آپ کے چندے کا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، جہاں پر بھی آپ جاتے ہو وہاں پر چندے کے سوال کرتے ہو لوگوں سے، پھر وہاں سے مانگو نا۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا جس سے بے ادبی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ لیکن آپ جو ان سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اس نے فلانے بندے کو مار دیا، فلانے کو زندہ کر دیا، فلانے کو روزگار دیا، فلانے کو غریب کر دیا، یہ دین اسلام کا مذاق آپ بنا رہے ہو۔ غیر مسلم کیا سمجھتے ہوں گے کہ کس طرح اسلام پھیلا؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ آپ کی حالات کو دیکھ کر وہ خود مسلمان نہیں ہوں گے۔ مجھے تو معلومات ہے، میں تو پڑھا رہا ہوں برطانیہ والوں کو بھی، جرمنی والوں کو بھی، اور بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، ان 5 ممالک والوں کو پڑھاتا ہوں، تو وہ مجھے کبھی کبھار کہتے ہیں کہ سر جی انہوں نے تو اسلام کا مذاق بنایا ہے، ہمارے گھروں میں تفریق کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں تو پھر چلو بھی خیر ہیں، وہاں پر اور ممالک میں ان کو پتہ نہیں کون سی کہانیاں سنائی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دیوبندی بھی ہیں، یعنی سنی، اچھا بریلوی بھی ہیں، اس طرح شیعہ بھی ہیں، کہ اس طرح جب عید آتے ہیں تو بعضوں کا عید ہوتا ہے، بعضوں کا نہیں ہوتا، اس طرح جب 12 ربیع الاول کا موقع آتا ہے بعض خوشیاں مناتی ہے، بعض نہیں مناتی۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے تقسیم کیا، جھوٹے من گڑت قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔
آپ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، پیسہ آپ کی جیبوں سے لے رہا ہے، آپ کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں، وہاں پر ایک محفل میں آ جاتے ہیں، کتنے کتنے ہزار روپے لے لیتے ہیں، اور آپ سے کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک سے مانگو۔ تو میری ان خطباء اور نعتخوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی غوث پاک سے مانگو، آپ بھی لوگوں سے ایک محفل کا 10-15 ہزار روپے مت لیا کرو، آپ بھی غوث پاک سے لیا کرو، لیکن آپ لوگوں کی جیبوں سے بٹکتے ہو اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہو کہ غوث پاک سے مانگو۔